رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی، تو پیارے آقا کی وفات کون سی بہار ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کون سی بہار ہے؟ اس سے کون سی بہاریں ملی؟ یہ تو غم کا موقع تھا، یہ تو کائنات انسانی کے لیے ایک عظیم حادثے کا موقع تھا، ایک عظیم سانحے کا موقع تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، ایسی وفات ہوئی، اور آپ نے اپنی وفات کے بعد جو چیز دی امت کو، جو چیز اپنی زندگی میں نہیں دی، وفات کے بعد دی، اور ایسے دی کہ کسی نبی نے وہ چیز نہیں دی اپنی امت کو جو پیارے آقا نے دی، وہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بہار، کہ آپ نے وفات فرما کر، رحلت فرما کر ربیع الاول میں انسانیت کو ایک بہار دی، اور وہ تھی خلافت کی بہار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین نامزد فرمایا، اپنا جانشین طے فرمایا کہ میرے بعد خلافہ ہوں گے، میرے بعد نظام خلافت ہوگا، جو کام میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کام کو میرے خلافہ اٹھائیں گے، اور وہ ایسے ہوں گے جن کی رہنمائی اللہ رب العزت فرمائے گا، وہ ایسے ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ جیسے میری اطاعت تم پر فرض ہے، ایسے ہی میرے خلفاء کی اطاعت بھی تم پر فرض ہے، جیسے میرا طریقہ سنت ہے ویسے ہی میرے خلفاء کا طریقہ بھی سنت ہے۔ یہ کسی نبی نے نہیں فرمایا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں میرے بعد میرا ذمہ، میرا کام جن لوگوں پر چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میرے خلفاء ہوں گے، میرے خلیفہ ہوں گے، اور ان کی بھی اطاعت تم پر فرض ہوں گی، بلکہ نظام خلافت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور جب آپ نے عطا فرمایا تو وفات کے بعد وہ بہار ملی، وفات سے پہلے نہیں ملی، وفات کے بعد ہی وہ بہار ملی۔ اس کے اشارے آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں دے دیے تھے، لیکن وہ بہار ملی ہے وفات کے بعد۔ اس وجہ سے وفات کے ربیع الاول کو بھی بہار کہا جائے گا، کہ وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار تھی۔ اور کیسے اہمیت دی آپ نے نظام خلافت کو، اس چیز کو سمجھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں کے لمحات کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، آپ کی تعلیمات میں خلافت کی کتنی اہمیت ہے، اور خلافت کیسی عظیم الشان بہار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اجتماعیت کو ابو بکر صدیق سے جوڑ دیا تھا، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جوڑ دیا تھا امت کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے جو آخری حج فرمایا، اس سے پہلے والے حج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنایا، اعلان فرما دیا کہ کون کون حج کے لیے نکل رہے ہیں، ابو بکر صدیق ان کے امیر ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو احکامات دے دیے کہ وہاں جا کر اعلان کرنا منی میں اور عرفات میں کہ آج کے بعد، اس حج کے بعد آئندہ حج میں کفار حج کے لیے نہیں آئیں گے، 2 دن جزیرۃ العرب میں اطاعت کے لائق نہیں ہوں گے، صرف 1 دن کی اطاعت ہوں گی، لہذا صرف مسلمان اس ہیڈ کوارٹر کے قریب آئیں گے، وہ اسلام کے مرکز کے قریب آئیں گے، مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ سارے احکامات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دے کر روانہ فرمایا۔ پھر کچھ اور وحی بعد میں آئی، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا کہ جاؤ اور یہ احکامات لے کر جاؤ، لیکن تم نے نہیں بتانا کسی کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا کہ یہ احکامات جو امت کو سنانے ہیں یہ ابو بکر صدیق ہی سنائیں گے، تم نے ابو بکر سے کہنا اور ابو بکر اعلان کریں گے، تم نے کسی اور سے نہیں کہنا، کہ اجتماعیت باقی رہے، خلافت باقی رہے۔
ابو بکر صدیق سے جو اجتماعیت کو جوڑ دیا تھا اور آگے چل کر ابو بکر صدیق کو جس منصب پر قائم ہونا تھا، ابو بکر صدیق کی اہمیت کو ایسے اجاگر کیا کہ علی مرتضیٰ کو منع کر دیا کہ آپ نہیں سنائیں گے ہمارے احکامات۔ حضرت ابو بکر کو حضرت علی نے سنایا اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان احکامات کا اعلان کیا۔ اسی طرح نماز جیسی عظیم الشان عبادت اور نماز جیسا عظیم اجتماعی عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلی پر قائم کیا، کھڑا کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آپ کے موجودگی میں کل 22 نمازیں پڑھائی۔ لوگوں میں مشہور ہے 17 نمازیں پڑھائی، لیکن تحقیق کرنے والے علماء نے کہا کہ 22 نمازیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے اور آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سک رہے تھے، اس وقت بدھ کے دن مغرب کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ آپ عشاء میں نہیں آئے تو عشاء کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور پھر جمعرات کی پوری نمازیں، جمعہ کی 5 نمازیں، سنیچر کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں، اس طرح 20 نمازیں یہ ہوئی، اور پھر پیر کی فجر کی نماز یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ تو اس طرح 20 نمازیں 4 دنوں کی، اور بدھ کی عشاء اور پیر کی فجر، کل 22 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دور نکل گئے، گھڑیاں تو تھی نہیں، اور اندازہ لگتے لگتے تیزی سے آتے آتے آپ کو تاخیر ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھا دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کتنی جلیل القدر شخصیت، قرآن مجید کی 27 آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی منشا کے مطابق نازل ہوئی۔ زمین پر عمر بولتے تھے، کائنات کا خدا عرش معلیٰ سے وہی الفاظ بولتا تھا، وہی الفاظ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، جبرائیل امین وہی الفاظ لے کر آئے۔ 27 آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی منشا کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ گئے، اور آپ نے جیسے ہی تکبیر کہی اللہ اکبر اور ہاتھ باندھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا، ایسے منبر، اور ادھر دائیں طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، پردہ ہٹا، اور آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا لا لا لا، بس اتنا ہی کہہ سکے، اس سے زیادہ آپ نہیں کہہ سکے۔ آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں۔ عمر فاروق نماز توڑ کر پیچھے چلے گئے۔ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، مصلی پر پہنچے، آپ نے نماز پڑھائی، امت نے نماز پڑھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجتماعیت کو جوڑا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اہمیت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اجتماعیت کی۔ ایک مرتبہ ایک نماز میں اتوار کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، کچھ افاقہ ہوا، آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے سے حجرے سے نکلے اور آگے بڑھے۔ حضرت عباس آپ کے چاچا ہے، حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ساری امت کو تو حکم دے دیا تھا، اب اہل بیت کو بھی گواہ بنانا تھا، ابو بکر کی عظمت کا اہل بیت کو بھی گواہ بنانا تھا۔ جیسے ہی آپ آگے بڑھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا اور آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا مکانک، صرف اتنا لفظ فرمایا، الا مکانک، اپنی جگہ ٹھہرے رہو. سچ بتلائیے وہ جگہ کس کی تھی؟ وہ جگہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں سب کے سامنے عباس اور علی رضی اللہ عنہما کو بھی گواہ بنا کر کہہ دیا کہ یہ مصلی، یہ ممبر ابھی ابو بکر اس پر قائم ہے، میرے بعد اس پر ابو بکر ہی رہیں گے. اس لیے الا مکانی نہیں کہا، میری جگہ کھڑے رہو، تمہیں کون ہٹا سکتا ہے. آپ نے فرمایا الا مکانک، تم اپنی جگہ کھڑے رہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی حیات مبارکہ میں ان دو اجتماعی اعمال کا ذمہ دار بنا کر امت کو اجتماعی طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جوڑا اور صاف اعلان فرما دیا، اور صاف امت کے لیے سبق مل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ربیع الاول کی بہار آپ کی وفات کے بعد جو ملنے والی تھی وہ ابو بکر صدیق کی خلافت تھی. اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں.